دیکھیں کہ پورے دن میں 3 واقعات ہوئے ہیں. 3 واقعات. ایک واقعہ یہ ہوا ہے کہ لطیف اکبر صاحب جو کہ صدر آزاد کشمیر ہیں اس وقت، اور وہ الیکشن بھی خود لڑ رہے ہیں. یہ وہاں کا یعنی قانون ہے، وہاں پہ اس کی ممانعت نہیں ہے. وہ اپنے پولنگ اسٹیشن پہ گئے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے. میں پیپلز پارٹی کے اپنے جو ہے وہ معززین اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق کر لیں آپ. وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے گئے ہیں. وہاں پہ ایک سادات فیملی ہے. سادات فیملی کے ساتھ ان کی فیملی کا جھگڑا ہے. ان کے لوگ جو ہیں وہ پچھلے 2.5-3 سال سے کسی مقدمے میں جو ہے وہ جیل میں ہیں. ان کے ساتھ ان کی تکرار ہوئی ہے. کوئی ہاتھا پائی، کوئی وہاں پہ جھگڑا بھی نہیں ہے، صرف تکرار ہوئی ہے. اس تکرار کو انہوں نے قاتلانہ حملہ بنایا. اس صبح کا قاتلانہ حملہ ہو گیا. وہاں پہ کوئی کسی نے کسی کو مکہ مارا ہو، ڈنڈا مارا ہو، فائر ایک بھی ہوا ہو، ہم ذمہ دار ہیں کہ اپنی بات کے. کوئی واقعہ صرف تکرار ہوئی ہے اور اس کو انہوں نے جو ہے وہ قاتلانہ حملہ بنا دیا. اس کے بعد اگلا واقعہ جو ہوا ہے جہاں پہ مشتاق شاہ صاحب نامی جو صاحب ہیں، بزرگ آدمی ہیں، ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ان کی وہاں پہ جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے. وہاں پہ ایک ہی برادری ہے لیکن وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے. ہمارے ساتھ بھی ہے، ان کے ساتھ بھی ہے. وہاں پہ ان کے درمیان آپس میں ہاتھا پائی ہوئی ہے، گالی گلوچ تکرار ہوا ہے، اور مبینہ طور پہ اس کے بھانجے شوکت شاہ نے اسے دھکا دیا ہے، اور دھکے سے وہ بزرگ جو ہے وہ گرے ہیں، لیکن وہاں پہ انہیں کچھ نہیں ہوا. مبینہ طور پر وہ وہاں سے جب گھر آئے ہیں تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہارٹ کے مریض سے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اب نہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کیا، نہ یہ معلوم کیا کہ موقع پہ ہوا کیا ہے. کہہ دیا جی وہاں پہ ہمارا جو کارکن ہے اس کو قتل کر دیا گیا اور فائرنگ کی گئی. ایک فائر کی بھی اگر وہاں پہ بات ہوئی ہو، میں اپنی بات کا جواب دے، ہم اس بات کے جواب دیں. نو فائر. کیونکہ ہم نے انتظامیہ سے بھی اور وزیر اعظم پاکستان نے یہ بات انشور کی تھی کہ بھئی دیکھیں میر پور کا الیکشن ٹھیک ہوا ہے لیکن وائلنس فری نہیں ہوا. ایک اکا دکا واقعات ہوئے ہیں، لوگ اسلحہ لے کے وہ وہاں پہ گھومتے رہے ہیں. آپ کوشش کریں. وزیر اعظم آزاد کشمیر سے کہا، چیف سیکرٹری سے کہا، آئی جی سے کہا کہ آپ کوشش کریں کہ یہ فائر فری جو ہے وہ الیکشن ہونا چاہیے. پورے دن میں کسی جگہ پہ کوئی فائر نہ ہو. اور آج انتظامیہ کا یہ تھا کہ اے مین کیرنگ گن اگر جہاں پہ بھی نظر آئے گا اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا، بھلے وہ کینڈیڈیٹ ہی کیوں نہ ہو. تو وہاں پہ بھی یہ واقعہ ہوا ہے، کوئی فائر نہیں ہوا، اور مشتاق صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. ہمیں بے حد افسوس ہے، لیکن وہ ان کا کارکن بھی نہیں، وہ ان کا کارکن بھی نہیں ہے. دھکے سے ہی اسے جو ہے وہ چلو شہید بنا دینا تو چلو بہتر ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو دھکے سے انہوں نے جناب اپنا کارکن بنا کے اس کو جو ہے وہ اپنے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے. اور سارا دن یہی کر رہے ہیں کہ دیکھیں مسلم لیگ کی نیت سامنے آ گئی ہے، یہ بندہ ہمارا جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے. میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے بھی بڑے کولیشن لیڈر ہیں، آپ نے ماشاءاللہ بہت آگے جانا ہے. آپ اپنے لوگوں کو دیکھیں، ان لوگوں نے جو ہے وہ آپ کو غلط انفارمیشن دے کے آپ سے غلط باتیں کروائی ہیں، آپ سے غلط بیان دلوائے ہیں. وہ آپ کا جو کینڈیڈیٹ جو آپ کو کہتا ہے میں ہار ہی نہیں سکتا، اور میرے مخالف نے جو ہے وہ اپنے پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو ہے وہ 90% سے زیادہ پولنگ کر لی ہے، آپ اسے پکڑے نا، ہم نے ثبوت دیا ہے. اگر اس نے اپنے گھر کے پولنگ اسٹیشن کے اوپر 99% کی ہے تو اس نے یہ کیوں نہیں بتایا آپ کو پہلے؟ یہ اس نے کیوں نہیں آپ کے بات سامنے رکھی؟ تو یہ لوگ جو ہے یہ آپ کو جو ہے وہ، آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، لیڈر ہیں، یہ لوگ آپ کو جو ہے وہ آپ سے یہ ساری جو ہے یہ 2 نمبری کر رہے ہیں آپ سے.
اور یہ آپ کو ورغلا کے غلط باتیں کروا رہے ہیں۔ تیسرا واقعہ، اس کے علاوہ آج پورے دن میں کسی جگہ پہ کوئی جو ہے واقعہ ہوا ہو، ہم دونوں اپنی بات کے جواب دیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ 8 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ پرامن صبح 8 بجے سے 6 بجے تک جو ہے وہ پولنگ ہوئی ہے۔ اب گنتی کا عمل جو ہے وہ اس وقت شروع ہے، کسی جگہ سے کوئی اپنا رزلٹس آ بھی رہے ہیں، کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اگر کسی جگہ ہوا تو معمولی واقعات جیسے ہو جاتا ہے عام طور پہ، جب رش ہو، بھیڑ ہو، کو تھوڑا بہت آپس میں جو ہے وہ تلخی تکرار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ واقعہ نہیں ہوا۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ یہ ایک علاقہ ہے اپنا، اس کے LA 31 میں، مصطفیٰ آباد، LA 31 میں ایک کھاوڑا کا علاقہ ہے، مصطفیٰ آباد یوسی، اور یہ کھاوڑا کا جو علاقہ ہے وہاں پہ اب دیکھیں نا، یہ پھر قدرت کا ایک نظام ہے نا، جب آپ جھوٹ بولنے بیٹھیں اور پوری قوم کو جو ہے وہ جھوٹ کو پوری قوم کے سر پہ مڑنا شروع کر دیں، اور جھوٹ کے ساتھ آپ ایسی گفتگو کریں جو کہ قومی مفادات کے خلاف ہو۔ آپ ایک ایسا خطہ جو بڑا احساس خطہ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ قومی مفاد کو جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کی کوشش کریں، تو پھر اللہ کا نظام بھی ایک ہے، پھر پکڑ دیکھیں آپ کی کیسے ہوتی ہے۔